السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ ایسے کیوں لگتے ہیں جیسے ان کی زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی ہی نہیں؟ پیسہ بھی ہے، سکون بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اس کے اندر آخر کیا راز ہے، کہ لوگ کیوں اتنے مطمئن ہیں۔ راز جاننے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ آج کے زمانے میں پیسے کے بغیر کوئی زندگی نہیں، لیکن ساتھ ہی یاد رکھنا، پیسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات دیتی ہے، اس لیے شکر بھی اسی کا ادا کرنا، کیونکہ اصل دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ پیسہ نہ ہو تو لوگ آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان میں عقل ہی نہیں۔ اور نوٹ کیجیے گا، جن کے پاس زیادہ پیسہ نہیں وہ چڑچڑے ہوتے ہیں، غصے والے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ بدتمیز ہیں، ان کو رشتوں کی قدر نہیں۔ لیکن جو پیسے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ رشتوں کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس لیے قدر کرتے ہیں کہ آج کل ہر رشتہ پیسے سے چلتا ہے۔ اگر آپ جو بھی ہو، میں ایک نیچرل بات کر رہی ہوں، جیسے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، جو بھی ہیں، اگر آپ ان کو دیتے رہو گے تو وہ خوش رہیں گے۔ یہ دنیا پیسے کی ہے، یہ زمانہ پیسے کا ہے۔ وہ زمانہ چلا گیا جو پیسے کے بغیر ہر محبتیں ہوتی تھیں، چاہتے ہوتی تھیں، لیکن نہیں، اس زمانے میں چاہے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، جو بھی ہیں، اولاد ہے، ہر کوئی پیسہ مانگتی ہے۔ اگر آپ باپ ہیں، اگر آپ بچوں کو پالتے رہیں گے اچھے طریقے سے، ان کو پیسے دیتے رہیں گے تو اولاد آپ کی عزت کرے گی، ٹھیک ہے؟ نہیں تو وہ اولاد آپ کو نکارا سمجھتی ہے کہ ہمارا باپ نکما ہے۔ اگر آپ ماں باپ کو پیسے دیتے رہیں گے تو ماں باپ آپ کو اچھا سمجھتی ہے کہ ہمارا بیٹا بڑا لائق ہے۔ آج ہی آپ اپنے ماں باپ کو پیسے دینا چھوڑ دے، بند کر دے، یہی ماں باپ آپ کو ٹھکرائے گی، یہی ماں باپ کہیں گے کہ ہمارا بیٹا نکما ہے، یہی ماں باپ آپ کو جگہ جگہ ذلیل کریں گے کہ ہمارا بیٹا کوئی کام نہیں کرتا۔ اس لیے آج کے زمانے میں جو بھی قدر ہے، پیسے کی قدر ہے، کیونکہ پیسہ اگر ہے تو سب سے ملنے جلنے کا دل کرتا ہے، کیونکہ ہر رشتہ آج کل مانگتا ہے پیسہ۔ اگر ظاہر بات ہے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں تو ماں باپ ایک فرض بھی ہے، یہ نہیں کہ بری بات ہے، کہ فرض بھی ہے ماں باپ کو دینا۔ جب ماں باپ نے آپ کو پال پوس کے اتنا بڑا کیا ہے تو آپ کا کام بھی ہے کہ اب آ کے محنت کرنا اور اپنے رشتے نبھانا۔ یہ غلطی ہماری ہے، اور ہم نے پیسہ کیسے کمانا ہے، یہ نہیں کہ سب رشتے پیسے مانگتے ہیں، ان کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس لیے جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ وہ ان کی سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ لیکن آپ نے پیسہ کیسے کمانا ہے، یہ مین بات ہے۔ آپ نے پیسہ محنت کرنی ہے، آپ نے سب رشتوں کو راضی کرنے کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ پیسے کے بغیر کوئی بھی آپ سے محبت کرے گا یا چاہت کرے گا یا آپ کو اچھا جانے کا۔ خود آپ نوٹس کریں، اگر کوئی بھی آپ کو کچھ پیسہ نہ دے، نہ آپ کے ماں باپ دے، نہ آپ کے بہن بھائی دے، تو آپ کو بھی تو وہ لوگ برے لگیں گے نا۔ اس لیے اسی طرح ہوتا ہے، اگر آپ بھی اپنے بہن بھائیوں کو نہیں پوچھیں گے، اپنے ماں باپ کو نہیں پوچھیں گے، ان کے لیے کچھ نہیں کریں گے، تو وہ بھی آپ کو برا چاہیں گے۔ اس لیے خود کو کامیاب کریں۔ خود کامیاب ہونے کے لیے محنت، سب سے پہلا کام محنت، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کے سامنے گر گرانا۔ لوگوں کے سامنے کبھی نہ گراؤ، نہ ماں باپ کے سامنے گراؤ، نہ بہن بھائیوں کے سامنے گر گراؤ، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے وہ عورت ہیں، چاہے وہ گھر کی لیڈیز ہیں یا گھر سے باہر کام کرنے والی لیڈیز ہیں، یا چھوٹی ایج کا بچہ ہے یا بڑی ایج کے جینٹس ہیں، وہ اللہ کے سامنے گر گرائیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ اللہ کے سامنے گر گرائیں گے نا تو یہ سارے رشتے آپ کے ارد گرد خود ہی چل کر آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہے۔ آپ جتنی مرضی ایڑیاں مار لیں دنیا میں، جتنی مرضی محنت کر لیں، لیکن کامیابی صرف اللہ کے راستے پہ ہے۔ جیسے ہی آپ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلیں گے نا، کامیابی خود ہی آپ کے پیچھے پیچھے آ جائے گی۔ آپ نے کبھی بھی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا، آپ نے بس سیدھا اسٹریٹ اللہ کے اصولوں پہ چلنا ہے، کیونکہ پیسہ کبھی بھی انسان کا نہیں ہے۔
پیسہ آپ کے پیچھے چل کر آئے گا۔ جیسے ہی آپ اللہ کے اصولوں پہ چلتے رہیں گے نا، پیسہ خود بخود آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا، یہ سارے رشتے خود بخود آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ ہم نے سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ ہم دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور کوئی کام کرنے نہیں آئے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے آئے ہیں۔ اور ہم نے اگر جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ہم نے زندگی گزارنی ہے، تو ہم اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم ان رشتوں کے بغیر نامکمل ہیں۔ ہمیں ان رشتوں کی ضرورت پڑتی ہے زندگی گزارنے کے لیے، کیونکہ ہمیں اکیلاپن ہمیں جینے نہیں دیتا۔ ان رشتوں کے بغیر زندگی نامکمل ہے، اور ان رشتوں کی وجہ سے ہی ہمارے امتحان ہوتے ہیں، جس میں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کمرے میں بیٹھ گئے اور اللہ 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 کرے، نہیں، یہ رشتے یہ سب ہمارے لیے آزمائش ہے۔ ہم نے ان سب رشتوں سے زیادہ، رشتوں سے بھر کر اللہ کو پہلے اہمیت دینی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کما رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اور عورتیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے لگی ہوئی ہیں، نماز چھوٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا، بس انہی رشتوں کی ارد گرد بس یہ رہتے ہیں، اور اللہ کے لیے ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یہی لوگ سب سے پیچھے ہوتے ہیں، اور یہی لوگ نوٹس کیجیے گا، یہی لوگ سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ اہمیت اللہ کی رضا کو دیتے ہیں نا، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور یہی رشتے جو ہوتے ہیں، جب آپ اللہ کے اصول پہ چلیں گے نا، بالکل اسٹریٹ اللہ تعالیٰ کے اصول پہ چلیں گے، اور دولت بھی آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی، اور یہ رشتے بھی خود بخود چل کر آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی ہے، اور آپ نے دولت حاصل کرنی ہے، کیونکہ رشتے تو دولت کے بغیر ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دولت نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ بس دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میری بندگی کر رہا ہے کہ نہیں۔ اگر ہم اس کی بندگی کر رہیں گے تو وہ ہمیں ہر طرح کی دولت عطا فرمائے گا، ہمیں دل کا سکون عطا فرمائے گا، ہمیں رشتوں میں عزت عطا فرمائے گا۔ اگر پیسہ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی عطا فرمائے گا، صرف آپ نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے۔ بندگی کا سب سے پہلا کام یہی ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز نہ چھوٹنے پائے آپ کی۔ بعض لوگ ہمارے میں زیادہ تر یہی ہوتے ہیں، لوگ جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں نماز پڑھنے سے، کہ لوگ ہمیں اب طرح طرح کی باتیں کریں گے، وہ جی ہوں تے بڑا نیک بن گیا، بڑا نمازی بن گیا، تو ہم صرف جھجکنے سے ہی نماز نہیں پڑھتے کہ ہمارے یار دوست یا ہمارے گھر والے یا ہمارے بہن بھائی ہمارے مذاق اڑائیں گے کہ بڑا ہوں نمازی، نیک پارسا بن گیا۔ آپ جو باتیں کرتا ہے کرنے دیں، آپ کسی کی بات پہ توجہ نہ دیں، ٹھیک ہے؟ آپ 15 سے 20 دن بھی نماز پڑھیں گے نا، یقین کریں آپ کی ساری جھجک ٹینشن ساری ختم ہو جائے گی۔ آپ جب اللہ کے راستے پر چل جائیں گے نا، دنیا جو چاہے، کیونکہ یہ آزمائش ہے، انہوں نے باتیں کرنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ کہ آپ کتنا صبر کرتے ہیں، کیا آپ ان کی باتیں سن کے نماز چھوڑ دیتے ہیں، یا اللہ کے راستے کو برقرار رکھتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ نماز آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، یا وہابو یا رزاقو، ٹھیک ہے؟ ایک تسبیح آپ نے ضرور کرنی ہے، اور ایک تسبیح آپ نے درود شریف کی لازمی پڑھنی ہے، چھوٹا سا ہی درود شریف، چاہے میں کہتی ہوں ان پڑھ بھی بندہ ہو نا، ان پڑھ، وہ بھی یہ بھی پڑھ سکتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے؟ ان پڑھ بھی بندہ ہو تو وہ یہ چیز تو لازمی پڑھے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک تسبیح آپ نے ضرور کرنی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف پڑھے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکتا، ہمارا کوئی عمل مکمل نہیں ہو سکتا، ہماری عبادت مکمل نہیں ہو سکتی۔ درود شریف آپ نے پڑھنا ہے ایک تسبیح، اور ایک تسبیح آپ نے یا وہابو یا رزاقو یہ پڑھنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ یقین کریں آپ کو دنیا جہاں کی ساری نعمتیں ملیں گی۔ یہ میرا خود کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے کہ لازماً اگر آپ اللہ کی راہ پر چلیں گے نا، تو ہر چیز آپ کے پیچھے 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 آئے گی۔ ہم نے بہت عرصہ ہم نے رشتوں کو خوش کرنے میں لگا دیا، لیکن یقین جانیں ایک بھی رشتہ، ایک بھی واحد سنگل پرسن بھی ہم سے خوش نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ سب نے ہمیں بے عزت ہی کیا۔ جب سے ہم نے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کیا ہے نا، جب سے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کیا ہے، بہت ٹھکرائے ہوئے دلوں سے ہم آئے تھے، اور ہم نے اللہ کے راستے پر شروع کیا ہے نا، یقین کریں وہ سب کے سب ہمارے پیچھے پیچھے ایسے آئے ہیں جیسے پتہ نہیں ہم کوئی عالم بابا ہیں،
ٹھیک ہے، ہر رشتہ ہمارے ساتھ بہت خوش ہے، بہت زیادہ وہ اٹیچ ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا ہے۔ جب اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے نا تو یہ رشتے خود بخود ہمارے پیچھے آتے ہیں، یہ خود بخود خوش ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں چاہت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کا ناراض ہونا بھی ہمارے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ اے بندے، میرے بغیر تیرا کوئی نہیں، میرے بغیر اس دنیا میں تیرا کوئی نہیں۔ اگر جس نے اس چیز کو پہچان لیا کہ اللہ کے بغیر اس کا کوئی نہیں تو وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اس لیے آپ ابھی سے ہی، آج سے ہی شروع کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے؟ اور یہ رشتے خود بخود آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، دنیا جہاں کی نعمتیں آپ کو ملے گی۔ جو بہت زیادہ بیزی ہے وہ چھوٹا سا ایک وظیفہ ہی کرے، ٹھیک ہے؟ سب رشتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اللہ تعالیٰ کے احکام پہلے عمل کریں، نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تسبیح کرے، لوگوں سے اچھے عمل کرے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔